ایک مرتبہ ان کا لشکر جا رہا تھا اور راستے کے اندر ایک وادی سے گزر رہا ہے کہ وہاں پر بہت ساری چیونٹیاں زمین کے اوپر رینگ رہی ہیں۔ تو چیونٹیوں کی جو ملکہ ہے، جو ان کی بڑی ہے، سردار ہے، وہ چیونٹیوں سے کہتی ہے کہ سلمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، مبادا تم ان کے پاؤں تلے روند ہی جاؤ، لہذا جلدی سے اپنے بلوں کے اندر چلی جائے۔ اور میں نے بتایا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے بولیوں کی آواز دی ہوئی تھی، جانوروں کی بولیوں کو سننے سمجھنے کی آواز، چنانچہ انہوں نے اس بات کو سن لیا اور سن کر تھوڑا سا مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ جس خدا نے مجھے اتنی بادشاہت اور اتنی صلاحیت دی ہے۔ ڈیئر آڈینس، حضرت سلمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی، اور نبوت کے ساتھ ساتھ جیسے ان کے والد ماجد کو بادشاہت بھی دی تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت مبارکہ کے اندر بھی نبوت اور بادشاہت دونوں کو جمع کر دیا۔ قرآن مجید کے اندر جا بجا ان کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کی 7 صورتوں کے اندر تقریباً 16 مقامات پر ان کا ذکر آیا۔ البقرہ، النساء، الانعام، الانبیاء، سورہ نمل ہے پھر، اور اس کے بعد سبا اور سعاد کے اندر کسی جگہ پر تفصیل کے ساتھ اور کسی جگہ پر اختصار کے ساتھ ان کے واقعات کا ذکر کیا گیا۔ میں نے بتایا کہ ان کے باپ کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کے اندر بھی ان دونوں چیزوں کو جمع کر دیا تھا کہ آپ اعلیٰ درجے کے بادشاہ بھی تھے، بادشاہت بھی بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت و رسالت کے منصب پر بھی فائز فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کئی خوبیاں ایسی دی تھی کہ جو ان کا ترہ امتیاز تھی اور جن کی بنا پر ان کی شخصیت مبارکہ ایک یونیک قسم کی حیثیت کی حامل ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پرندوں کی بولیوں کو آسان کر دیا تھا۔ جس طرح ہم انسان ایک دوسرے لوگوں کی بولیاں سنتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا نہیں کہہ رہا، اسی طرح ان کے سامنے کوئی بھی پرندہ کوئی بھی بولی بولتا تو اس کو سمجھ جایا کرتے تھے کہ یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ قرآن نے کہا والے سلیمان الریح، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ غدوہا شہر و رواحہا شہر، ان کے لیے صبح کا جو چلنا تھا وہ 1 ماہ کی مسافت کا تھا، اور شام کا چلنا بھی 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہوا کرتا تھا۔ کیا مطلب کہ صبح کو تھوڑی دیر کے لیے وہ چلتے تھے، ہوا ان کے لیے مسخر تھی، ان کی مرضی کے مطابق رک پڑتی تھی، ان کی مرضی کے مطابق چل پڑتی تھی، اور ان کی مرضی کے مطابق اپنی رفتار کو بھی سلو یا فاسٹ کر لیتی تھی۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام صبح کو اگر ہوا پر سوار ہو کر چلتے تو صبح کو چلتے تو تھوڑی دیر کے چلنے کے نتیجے میں وہ اتنا فاصلہ طے کر لیتے جتنا بندہ 1 مہینے چلنے کے بعد طے کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن نے کہا رواحہا شہر، کہ ان کا شام کا چلنا بھی 1 ماہ کی مسافت کے برابر تھا، کہ شام کو کچھ وقت کے لیے اگر وہ ہوا پر سوار ہو کر چلتے تو اس میں اتنی مسافت طے کر لیتے جتنی ایک عام شخص چلتے ہوئے 1 ماہ کے اندر طے کرتا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنوں کو مسخر کر دیا تھا، اور ہر قسم کے پرندوں کو مسخر کر دیا تھا۔ وہ ان کے تابع فرمان تھے، اور ان میں سے کسی کی مجال تک نہیں تھی کہ ذرا برابر بھی ان کے حکم سے سرتابی کرتا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے بیت المقدس جو بنوایا اثر نو، ان کا ارادہ ہوا کہ بیت المقدس کو اثر نو تعمیر کیا جائے اور اس کے ارد گرد ایک شہر بسایا جائے۔ تو اس زمانے کے اندر ہیوی مشینری تو ہوتی ہی نہیں تھی۔ یہ مشینری جو آج ہمارے لیے بڑے بڑے کام سر انجام دیتی ہے، یہ اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی، اور انسان کی کیپیسٹی ظاہر ایک محدود ہے۔ جنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ایسی طاقت رکھی ہے کہ بڑے بڑے ایسے کام کر لیتے ہیں کہ جو انسان سے نہیں ہو پاتے، چنانچہ جنوں سے بھرپور استفادہ کیا گیا ساری تعمیرات کے اندر۔ اس کے علاوہ بھی کئی عمارتیں ایسی تعمیر کرائیں حضرت سلمان علیہ السلام نے جن کے اندر جنوں کی محنت کو اور ان کی صلاحیتوں کو استعمال میں لایا گیا، اور یہ عمارتیں فن تعمیر کا بڑا ایک شاہکار نمونہ تھی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے کئی واقعات قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے ہیں جن کے اندر کئی ہمارے لیے عبرت کے، نصیحت کے پہلو موجود ہیں۔ مثلا کہا گیا حضرت سلمان علیہ السلام کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ ان کا لشکر جا رہا تھا اور راستے کے اندر ایک وادی سے گزر رہا ہے کہ وہاں پر بہت ساری چیونٹیاں زمین کے اوپر رینگ رہی ہیں۔
تو چیونٹیوں کی جو ملکہ ہے، جو ان کی بڑی ہے، سردار ہے، وہ چیونٹیوں سے کہتی ہے کہ سلمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، مبادا تم ان کے پاؤں تلے روند ہی جاؤ، لہٰذا جلدی سے اپنے بلوں کے اندر چلی جائے۔ اور میں نے بتایا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے بولیوں کی آواز دی ہوئی تھی، جانوروں کی بولیوں کو سننے سمجھنے کی آواز، چنانچہ انہوں نے اس بات کو سن لیا اور سن کر تھوڑا سا مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ جس خدا نے مجھے اتنی بادشاہت اور اتنی صلاحیت دی ہے۔ اسی طرح حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے ایک دفعہ ان کے استبل کے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے، وہ گھوڑے جو جنگ کے اندر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا کرتے تھے اور بڑے اعلیٰ نسل کے خوبصورت گھوڑے تھے، انہوں نے اپنے فن کا جو مظاہرہ کیا، اس وقت جو کچھ ان کو سدھایا گیا تھا دوڑے، تو سلمان علیہ السلام کو یہ منظر بڑا پیارا لگا۔ تو انہوں نے جب دوڑ کے بعد گھوڑے ان کے پاس آئے، ان کی تھپتھپانے لگے ان کے جسم پر، ان کی گردنوں پر، پنڈلیوں پر، اور ساتھ کہنے لگے کہ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ میں ان کے ساتھ جو محبت کر رہا ہوں اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے، اس کی یاد کی وجہ سے، کہ یہ گھوڑے مجھے اپنے رب کی یاد دلاتے ہیں کہ یہ میدان جنگ کے اندر جا کر کس وفاداری کے ساتھ جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر اور بھی کئی واقعات ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کے بیان کیے گئے۔ سب سے بڑا واقعہ جو قرآن نے بیان کیا گیا وہ سبا کی ملکہ کا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے لشکر کا ایک پرندہ ہدہد آ کر حضرت سلمان علیہ السلام کو یہ انفارمیشن دیتا ہے کہ ایک علاقہ وادی ہے سبا، اور اس کے اوپر ایک ملکہ کی حکمرانی ہے، اور ان کے پاس وسائل کی، مال و دولت کی بہت فراوانی ہے، لیکن مسئلہ اس قوم کے ساتھ یہ ہے کہ وہ سورج، چاند، ستاروں وغیرہ کی پوجا کر رہے ہیں۔ سلمان علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے بلقیس کے نام خط لکھا، اور خط ایسا لکھا جس کے اندر پیغمبرانہ وجاہت اور جاہ و جلال ٹپک رہا تھا۔ اسے خط جب گیا تو ملکہ یہ سمجھ گئی، عقل مند تھی، ذہین و فطین عورت تھی، کہ یہ سلمان علیہ السلام جو ہے یقیناً بادشاہ کے علاوہ بھی کچھ ہیں۔ چنانچہ بہرحال اس نے آزمانے کے لیے اس نے حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ تحفے بھیجے۔ مقصد یہ تھا کہ اگر وہ تحفوں کو قبول کر دیتے ہیں، بڑے قیمتی تحائف تھے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کے عام بادشاہوں کی طرح ہے اور جسٹ مال و دولت چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ تحفے ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو پھر سوچنا پڑے گا کہ وہ بادشاہوں سے ہٹ کر کچھ اور ہیں۔ سلمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، آپ یا تو فرما بردار ہو کر اللہ پر ایمان لے کر آ جائیں، نہیں آتی ہیں تو پھر ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ملکہ نے جب اپنے صاحبوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، قوت ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، بس آپ کے حکم کی ضرورت ہے۔ لیکن ملکہ عقل مند تھی، سمجھدار تھی، اس نے انکار کر دیا اور وہ حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہو گئی۔ یہاں آ کر پھر اس نے کچھ ایسے مناظر دیکھے جس سے اسے یقین ہو گیا کہ سلمان علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہیں، چنانچہ وہ آپ پر ایمان لے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے جو واقعات قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں، ان کی ہسٹری جو بایوگرافی جو بیان ہوئی ہے، اس کے اندر ہمارے لیے کئی سبق ہیں۔ بطور خاص میں 3 کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَوَارِثَ سُلَیمَانُ داؤد، سلمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ یہ وراثت کس بنا پر؟ یعنی ایک طرف باپ بیٹے، اگر نبی تھا تو بیٹے کو بھی نبوت ملی، اور باپ بادشاہ تھا تو بیٹے کو بھی بادشاہت مل گئی۔ تو یہ وراثت کیسے ملی؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اس وراثت میں سے حصہ کیوں نہ پا سکا اپنے باپ کی وراثت میں سے، اور اس کا انجام اتنا مختلف کیوں ہو گیا؟ اس کا جواب ایک ہی سمجھ میں آتا ہے کہ والدین کے انعامات و اکرامات میں سے حصہ لینے کے لیے ان کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے۔ سلمان علیہ السلام اپنے والد ماجد کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت و رسالت بھی عطا فرما دی اور ساتھ بادشاہت بھی عطا فرما دی۔ اسی طرح سلمان علیہ السلام کے واقعات میں آتا ہے کہ وہ استبل کے گھوڑے سامنے آتے ہیں تو وہاں بھی ان کا دھیان اللہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ جو ایک وادی تھی جس کے اندر چیونٹیاں چل رہی تھی اور چیونٹی اپنی ساتھیوں کو کہتی ہے، تو وہاں پر بھی سلمان علیہ السلام اس پر مسکرا دیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگتے ہیں۔ ایک بندہ مومن کی سچی تصویر یہی ہے کہ وہ ہر واقعے کے اندر اس کا دھیان خدا کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہی بات حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ مومن کا حال بڑا عجیب ہے، اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے، راحت ملتی ہے، تو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ شکر ادا کرنا اسے اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اور اگر اسے کوئی دکھ، تکلیف، بیماری، پریشانی آتی ہے، اس کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھ کر اس پر صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا بھی اسے اللہ کے اور قریب کر دیتا ہے۔ تو ایک بندہ مومن کا حال یہ ہے
کہ وہ حالات میں، واقعات میں، کیفیات میں کھو کر نہیں رہ جاتا، بلکہ اس کے پیچھے خالق کائنات جس کی مسرت اور مشیت کے تحت وہ سارے حالات واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی طرف ہر معاملے کے اندر دھیان کرتا اور اس سے جڑا رہتا ہے۔ اور تیسرا سبق جو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ سلمان علیہ السلام نے جب ملکہ کو خط لکھا اور ملکہ آنے کے لیے تیار ہو گئی، آنے لگی، تو آپ نے فرمایا کہ میرے دربار والوں میں سے کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے تخت لے ہے؟ وہاں پر ایک بندہ اٹھتا ہے، قال اللہ جی اندہ علم من الکتاب انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، اس نے کہا جس کو کتاب کا کچھ علم ملا تھا، یعنی وہ حضرت سلمان علیہ السلام کا درباری تھا اور اس کے پاس کچھ نالج تھا کتاب کا، اس نے کہا جی آپ پلک جھپکیں، پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت پیش کر دوں گا، اور تخت آ بھی گیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ علم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی طاقت رکھی ہے کہ علم کے ذریعے سے کائنات کو مسخر کیا جا سکتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔